بعد کافی مشکلات کا شکار ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی پارٹی میں رات کاشف عباسی صاحب نے جو انکشاف کیا کہ مشکلات کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو بتائی جا رہی ہے، جو الزامات پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ لگا رہے ہیں اور جو ریئلٹی پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹیز کے اجلاس ہوتے ہیں، کور کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، اس حوالے سے بتائی گئی. تو یہ تمام تر الزام جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. جب لانگ مارچ سے پہلے کاشف عباسی صاحب نے یہ ایک انکشاف کیا کہ لانگ مارچ سے پہلے بشرا بی بی نے جو اجلاس بلایا اس کے اندر جو الفاظ سینئر ترین لوگوں کے لیے استعمال کیے گئے، تو اس کے بعد دو بڑے نام جو ہیں انہوں نے استعفی دینے کے مستعفی ہونا بہتر سمجھا. ایک تو فردوس عاشق نقوی صاحب ہیں کراچی سے، پاکستان تحریک انصاف کے پرانے اور درینہ ساتھی ہیں. تو جب کمیٹی کے اندر کسی کو آپ بے غیرت کہہ کے مخاطب کریں گے یا کسی اور تلخ لہجے کے ساتھ بات کریں گے اور ایک نان پولیٹیکل خاتون جو ہے وہ اس طریقے سے بلائے گی، تو پھر پارٹی کے اندر سے پھر اس کا ریئیکٹ جو ہے وہ آئے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب نے رات اپنے ARY کے پروگرام میں اس حوالے سے انکشاف بھی کیا. اب PTI جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. سلمان اکرم راجہ نے اپنا استعفی پارٹی قیادت کو بھجوا دیا ہے. بیرسٹر گوہر کے استعفے کی تصدیق سلمان اکرم راجہ کی معذرت منظور کرنے سے انکار، کام جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے. ابھی تک ان کا جو استعفی انہوں نے دیا اس کو قبول نہیں کیا گیا، منظور نہیں کیا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں سے ہے جو بڑی ٹیکنیکل طریقے سے عدالتوں میں بھی عمران خان صاحب کے کیس لڑ چکے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا بھرپور طریقے سے بات بھی کی. اور ٹیکنیکل پوائنٹس جو سب سے زیادہ اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنا کیس پاکستان تحریک انصاف کا لوگوں تک جو عدالت میں جس طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو فرنٹ فٹ وکلا ہیں ان میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے. کچھ تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ مزید شیئر بھی کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے عہدے سے استعفی دے دیا. سلمان اکرم راجہ نے اپنا استعفی پارٹی قیادت کو بھجوا دیا ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان نے سلمان اکرم راجہ کے استعفے کی تصدیق کر دی. ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ نے استعفی ذاتی وجوہات پر دیا. دوسری جانب بیرسٹر گوہر نے سلمان اکرم راجہ سے معذرت منظور کرنے سے انکار کر دیا. بیرسٹر گوہر نے سلمان اکرم راجہ کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ نہ بانی نے نہ کسی نے استعفے کا تقاضا کیا ہے، میں خود بھی مستعفی نہیں ہو رہا. بتایا گیا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کو لاہور سے قافلے لے کر اسلام آباد جانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. راستے بند ہونے کے بعد سلمان اکرم راجہ کی جانب سے لاہور میں ہی احتجاج کا پلان بنایا گیا تھا. ذرائع کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ لاہور میں بھی ورکرز کو نکالنے میں ناکام رہے تھے. PTI کے حالیہ احتجاج میں سرگرم کردار ادا نہ کرنے پر سلمان اکرم راجہ کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. سلمان اکرم راجہ کی جانب سے گزشتہ شام جاری ایک ویڈیو پیغام میں کہا گیا کہ تمام راستوں کو بند کیا گیا، چناب اور راوی پر پلوں کو بند کیا گیا اور میرے دوست اسلام آباد پہنچنا چاہتے تھے، ان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا. میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں ڈی چوک پر جا کر تصویریں بناؤں اور 24 نومبر کو کسی کے لیے لاہور سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا. ان کا یہی بھی کہنا تھا کہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بہت سے لوگ بشمول میرے اسلام آباد کیوں نہیں پہنچے. میں پورا دن لاہور کی سڑکوں پر تھا. یہاں پر یہ عالم تھا کہ 20-30 لوگ بھی ایک جگہ جمع ہوتے تو ان پر لاٹھیاں برسائی جاتی. کوئی دوسری رائے نہیں. سلمان اکرم راجہ اس کے اوپر بہت ایکوریٹ بات کر رہے ہیں. اور ملتان میں بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ وہاں پر 10 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور بدقسمتی کے ساتھ جو لوگ ریفریشمنٹ کے لیے سنوکر پہ بھی بیٹھے ہوتے تو پنجاب پولیس دفعہ 144 ڈال کر انہیں بھی جیلوں کے اندر ڈال رہی تھی. 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کی کال دی گئی. PTI قیادت کی جانب سے لاہور میں احتجاج کی کال دی گئی تھی. تو ان کی ویڈیو وائرل ہوتی تھی جس میں وہ اپنی گاڑی میں اپنی لوکیشن کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے معاملات زندگی رواں دواں نظر آتی ہے. بہت سارے لوگ، میں اس سے پہلے یہ بات کر چکا ہوں، رات بھی میں نے یہ بات کی کہ جنوبی پنجاب سب سے زیادہ، اگر آپ نے
اگر اس کمیٹی میں یا اس کور کمیٹی کے اجلاس میں آپ نے گالیاں بھی دی ہیں، آپ نے بشرا بی بی نے اگر کسی طریقے سے مخاطب کیا تو وہ سب سے زیادہ پھر جنوبی پنجاب کو مخاطب کرنا چاہیے تھا، بجائے اپر پنجاب یا سلمان اکرم راجہ کی آپ اس طریقے سے وفاداری پر شک کرتے۔ سلمان اکرم راجہ، میں پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ ان لوگوں میں سے ہے جو بڑی ٹیکنیکل جنگ لڑتے ہیں اور بڑی ٹیکنیکل طریقے سے عمران خان کے کیسز کو انہوں نے یہاں تک پہنچایا بھی ہے، اور سلمان اکرم راجہ کا ان کیسز میں، توشہ خانہ میں اور اس سے علاوہ باقی تمام کیسز میں بڑا اہم رول ہے۔ آپ ان کی وفاداری پر شک نہیں کر سکتے۔ اور واقعی اگر جو باتیں، اگر کچھ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے جو معاملات عمران خان صاحب نے کہے تھے کہ سنجانی میں جلسہ ہونا چاہیے یا سنجانی میں دھرنا دے کر بیٹھ جانا چاہیے، تو کس نے اس کی بات نہیں مانی؟ تو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے، اور جلد سے جلد عمران خان سے ملاقات کے بعد اگر واقعی بشرا بی بی پارٹی میں اس حد تک انوالو ہو گئی ہیں اور معاملات کو خراب کر رہی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران